کر اے جبریل امین، اے میرے خادم کیسے آئے ہو؟ تو جبریل نے ایک جملہ بولا، کہا کدشتا کا لکا کا یا رسول اللہ، آج تو خدا تمہاری ملاقات کا مشتاق۔ ارے جن کی ملاقات کا اشتیاق خدا رکھے، پوری کائنات خدا کی مشتاق ہے۔ ارے مصطفیٰ کی ذات پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں قیامت تک کے لیے کہ مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جس کا مشتاق خود خدا ہے، جن کا چاہنے والا پروردگار ہے، جن کا طالب خود خدا بن جائے، جن کا چاہنے والا اللہ رب العزت بن جائے۔ ارے ان کی ذات اقدس میں نقص اور عیوب تلاش کرنے والوں، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر عظمت مصطفیٰ کا ایک بات بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، کیا فرمایا؟ سبحان۔ فرمایا اے عقل کے پیچھے چلنے والوں، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر اجازت دیں تو میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک روایت بہت سے محدثین نے اسے کوٹ کیا ہے، اور اس کا ایک حسین تبصرہ شرح صحیح مسلم میں میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بخاری شریف پڑھنے کا موقع ملا اور چند اسباق ان کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے اس پورے تبصرے کا ایک نچوڑ نکالا اور احادیث مبارکہ کی روشنی دی۔ غار ثور میں ابو بکر صدیق 3 رات رہے۔ کہاں پہ؟ غار ثور کے اندر۔ کتنی راتیں رہے؟ بات کو سمجھو، کتنی رات ٹھہرے؟ بولے نا یار، کتنی رات؟ 3 رات۔ 3 راتوں کے بعد باہر آئے۔ اب 3 راتیں کیسی تھیں؟ گود صدیق اکبر کی تھی اور سر انور مصطفیٰ کریم کا تھی۔ 3 راتیں گزری۔ اب 3 راتیں گزرنے کے بعد ہوا کیا؟ صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور نگاہ صدیق اکبر تھی۔ حضرت عمر پاک نے ایک دن کہا ہے صدیق اکبر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ غار ثور کی ایک نیکی تو دے دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم، جن کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، حضرت عمر فاروق ہوتے۔ وہ فرما رہے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ایک نیکی دے دو غار ثور والی۔ تو صدیق اکبر نے وہاں کیا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، فقط دیدار مصطفیٰ، گویا جہاں عبادتیں نہیں پہنچاتی وہاں زیارت مصطفیٰ پہنچاتی۔ وہ میرے آنے سے پہلے میں اسی وقت آیا ہوں تو اسٹیج سیکرٹری بڑے خوبصورت کلمات ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اضافہ فرمائے۔ تو 3 راتیں گزری، بات سمجھ لیں۔ جب باہر آئے نا تو کوئی صدیق اکبر کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی حضور کے ہاتھ چومتا ہے۔ صدیق کی کیوں چومتے تھے؟ حضور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کے ہاتھ صحابہ کرام چومتے تھے۔ فقبل یدیہ ورجلیہ، صحابہ کرام حضور کے دست مبارک بھی چوما کرتے تھے، حضور کے قدم مبارک بھی چوما کرتے تھے، حضور کے قدمین شریفین چوما کرتے تھے، اور بڑی روایات ہیں، یہاں وقت نہیں عرض کرتا۔ تو صدیق اکبر کے ہاتھ چومتے ہیں۔ چومتے کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی نبی ہے۔ اب آنے والوں کو پتہ نہیں یہ نبی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ نبی ہے۔ کیوں سمجھتے ہیں؟
کہ صدیق اکبر پر 3 رات کا اثر یہ ہوا کہ رنگ مصطفیٰ رنگ صدیق اکبر پہ چڑھ گیا، اور اتنا چڑھا کہ آنے والا یہ سمجھتا تھا یہ نبی ہے، آنے والا یہ سمجھتا تھا یہ نبی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر لی اور حضور کے اوپر تان لی۔ محدثین فرماتے ہیں حضور کے اوپر چادر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیدائش سے لے کر وصال مبارک تک خدا نے ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ حضور کے سر پہ رہنا، دھوپ نہ پڑے، حضور کے سر انور پہ رہنا، دھوپ نہ پڑے۔ تو صدیق اکبر نے چادر کیوں کی؟ فرمایا پتہ چل جائے سردار کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، اور آقا کا رات رہیں اور اتنا رنگ چڑھے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، جو 18 سال رہے، 18 سال رہے اور کوئی بودھ نہ ہو۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اور یہ عرب کا مزاج تھا، عرب کا ایک مزاج تھا کہ دوستی جب قائم کرتے تھے نا وہ آپس میں دوستی، تو وہ کمان تبدیل کیا کرتے تھے، اور کمان کو، یہ کمان کی کیفیت ہے، یوں سمجھ لیں، کمان کو کمان کے قریب کرتے تھے کہ ہماری اب دوستی قائم ہو گئی، ہماری محبت قائم ہو گئی۔ اللہ نے وہ بتائی، فرمایا فکان قاب قوسین، فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بس اتنا قریب ہو گئے۔ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا جانے، یہ خدا کا مصطفیٰ۔ اب بات کیا ہے؟ اللہ نے آخر میں اسی آیت پاک کے آخر میں، پوری آیت بیان نہیں ہو سکتی، اس آیت پاک کے آخر میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اور شیخ عبدالحق محدث دل نے اس کا پورا تبصرہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ کی دوسری جلد کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر کا مرجع عبد بھی ہے اور اللہ بھی ہے، یعنی خدا بھی ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی ہے، کہ خدا نے مصطفیٰ کی سنی، مصطفیٰ نے خدا کی سنی، خدا نے مصطفیٰ کو تکا اور مصطفیٰ نے خدا کو تکا۔ اور علامہ روز بہان بقلی شیرازی فرماتے ہیں یہ بھی دوری ہے، وہ ضمیر کا مرجع یا خدا ہے یا اس کا مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ دوری ختم کرو، اور کیسے ختم ہوگی؟ بس اتنا فرق تھا کہ خدا خدا تھا، مصطفیٰ مصطفیٰ تھا، اور کوئی فرق نہیں تھا درمیان کے اندر۔ تو من شدی من تو شدم، تو تن شدی من جان شدم، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اور کیا تھا؟ حضور نے فرمایا انی مرۃ الرحمن من رآنی فقد رأى الحق۔ فرمایا محبوب آپ رحمان کا، حضور نے اعلان کیا میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے ترجمہ کیا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ بات ختم کر دیا، فرمایا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ وہ تھے بھی اسی کے، ہیں بھی اسی کے، ملنے بھی اس سے گئے، تجھے اور مجھے کیا؟ تجھے اور مجھے کیا، جب ہے ہی اسی کا، جب ہے ہی اسی کا تو اسی کی طرف گیا، اب کیا رہ گیا؟ اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا یہ تو وہ ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور اس نور کو پانے کے لیے نا، اس نور کے حصول کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے، اور اس کو مثال سے سمجھیں۔ آخری بات اور اجازت، مثال سے سمجھیں۔
لائٹ چلی جائے مجھے وہ نظر آئیں گے؟ یہ لائٹ ابھی چلی جائے وہ نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور میں انہیں نظر آؤں گا؟ آنکھ تو ہے، آنکھ تو ہے، مگر نظر تو گویا آنکھ کے نور کے ساتھ ایک اور نور کی بھی ضرورت ہے، ایک اور نور کی بھی ضرورت ہے. اور اگر یہ نور ہو اور آنکھ کا نور نہ ہو، کچھ نظر آئے؟ اندھے کو، نابینا کو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں نظر آتا. کائنات کی کتنی بڑی رونق ہو، کچھ نظر نہیں آتا. گویا تکنے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کتنے نوروں کی؟ دو نوروں کی. ایک نور خدا کی، دوسرا نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور خدا کی اور نور مصطفیٰ. یہ جو نور ہے یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہیں. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اس لیے نور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اس نور کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کس نور کی؟ اقبال نے کہا ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور حضور کو